کون سا رنج تھا جو شہ سے اٹھایا نہ گیا، کون سا رنج تھا جو شہ سے اٹھایا نہ گیا، پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا، چاہ اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر، چاہ اکبر نے کہ دیکھے نہ پدر زخم جگر، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، جھولنا جھولے میں اصغر کا بھلایا نہ گیا، بولی مالا شہ اکبر کی بلائیں لے کر، بولی مالا شہ اکبر کی بلائیں لے کر، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، تم کو نوشاہ میرے لال بنایا نہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فرق تھا پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن فرق تھا پارا پارا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، شاہ سے لاش عباس اٹھایا نہ گیا، پوچھا جب بانوں نے کیا ہو گیا میرا اصغر، پوچھا جب بانوں
گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا شہ کا سر جھک گیا کچھ منہ سے سنایا نہ گیا خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی ماں خالی جھولا کبھی بھولے سے جھلا دیتی تھی ماں جھولنا جھولنے اصغر کا بھلایا نہ گیا جھولنا جھولنے اصغر کا بھلایا نہ گیا کون سا رنج تھا جو شہ سے اٹھایا نہ گیا فاتح پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے
چھیننے آیا جو بچی کی رداش میرے لئی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کوفہ و شام کے بازاروں میں چلتے چلتے تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے ناطے سے، شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائے، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، کہتی تھی رن میں آ کے سکینہ جواب دو، جانے نبی و فاطمہ زہرا جواب دو، کیوں سو رہے ہو خاک پر تنہا جواب دو، آئی ہو تم کو ڈھونڈنے، آئی ہو تم کو ڈھونڈنے، مرتی ہوں غم سے میرے مسیحا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا، جواب دو میرے بابا، جواب دو، زخمی ہوئے ہیں گار میرے چھن گئے گوہر، کس سے کہوں کہ زخموں میں ہے درد بیشتر، فریاد تم سے کرنے میں آئی ہوں اے پدر، حاصر بسر دیکھو یہ خوب بھرا ہوا کرتا، جواب دو بابا، جواب دو میرے بابا، بابا جواب دو میرے بابا، جواب دو، روتے کبھی کرتی تھی فغان، گودی میں لے کے پیار سے کرتے تھے یوں بیاں، قربان تیری آنکھوں کے آنسو نہ کر رواں، اب میرا رونا اور یہ غم کھانا بابا جا کیوں آپ کو ہوا
बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। रोती थी मैं तो रहते ना थे आप मना। मलबूस अपने हाथ से अक्सर मुझे पिन्हाए, सोते न थे बगैर मुझे सीने पर सुलाए। अब बेसकीनाए शह अबरार हाय हाय कैसा करार आपको आया जवाब दो बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। कैदी बना के शाम को ले जाते हैं हमें, पुरसा नहीं है कोई के कुछ से हम कहे, फरियाद रमज़दों की ना हजरत भी गर सुने। कब तक इन आफतों में रहे आह क्या करे, क्या कह रही हूँ सैयदे वाला जवाब दो बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। आती है दादी जान की आवाज या सुनो, किस दर्द से पुकारती है बाबा जा सुनो, करती है कैसे रंजो अलम के बयां सुनो। क्या सो रहे हो बिन्त नबी की फुगा सुनो, किस मिन्नतों से कहती है ज़हरा जवाब दो बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो। हर देश में से नव खो बैठी 18 बरस के पाले को रोते खड़े सब रोते हैं खड़े सब
कर बैठ गई 18 बरस के वाले को किस्मत का करो मैं कैसे गिला खिदमत का एवज़ कुछ भी न मिला सहरा भी न ज़ैनब बांध सकी सहरा भी न ज़ैनब बांध सकी 18 बरस के वाले को शौकत ये क़यामत का गम है शौकत ये ग़ज़ब का मातम है बाली पकड़े रोते हैं नबी बाली पकड़े रोते हैं नबी 18 बरस के पाले को परदेस में पिता की मौत है मरना जवान बेटे का सफर जहान से करना जवान बेटे का गज़ब है खून में भरना जवान बेटे का सितम है जी से गुजरना जवान जी से गुजरना जवान बेटे का शबाब था के शह मशरफ़ैन से छूटे महबो पीड़ों के अकबर से महबो पीड़ों के अकबर से छूटे दिखलाए मर्द कलेजा जख्मी हो जब दिल को फिर करार कहा उधर तो सीने अकबर से गुजरी नो के सीना लहू इधर व चश्मे माँ इधर व चश्मे माँ मेरी से रवा के जानिबे गर्दो निगाह की शने जमीन जमीन हिल गई कैसिया जमीन हिल गई कैसिया धर गए मेरे गुल पैरहन अली अकबर मेरे खलीक मेरे कमसुखन अली अकबर जवान मर्ग गरीबुल वतन अली अकबर उजाड़ उजाड़ कर गए मेरा चमन उजाड़ कर कर गए मेरा चमन बुला के घर से यहाँ अश्किया ने लूट लिया दुहाई दुहाई है कि मुझे करबला दुहाई है कि मुझे करबला ने लूट लिया पुकारते थे कि ऐ शेर पे पुकार मुझे नहीं बताने के लाशाई ना बता मुझे तेरे फिराक में है जीज नागवार मुझे सजा सुनाने में सबसे फिरे सजा सुना सबसे फिरे कृपा
دیوڑی سے بانوں پہ سر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے قبر میں میرا کمر ملا کے نہیں، علی کے لال والے گا علی کے لال والے گا میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے نگاہ، جناب قبلہ و کعبہ ابائی اللہ، حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگاہ، زبان گئی ہے زبان گئی ہے کھڑا ہے دماغ موت جان لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت صدائیں سنتے ہی سلطان بہر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے، کبھی تو فوج کا مانند شیر نر دوڑے، کبھی ادھر گئے روزے کبھی ادھر گئے روزے کبھی لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی، زمین پر خون میں لتا مثال زمین پر خون میں لتا مثال کی لاش لی عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی، آتش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی، آہ سے چہرے پر زردی لبوں پر جان دیکھی، کلیجہ پڑ گیا سینے میں جا کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا در کے سامنے بیٹے کا دم کھڑتا تھا، حسین دیکھتے آگا، حسین دیکھتے آگا، اجڑتا تھا۔ ایک سوال پڑھ کے آپ حضرات اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والا آگے آ جائیں یہاں اس کیس میں سوال پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں ممی باہر بیٹھنے کو بھی اندر آ جائیں شہزاد پہ آ جائیں صحت و سلامتی کے لیے مومن کی ایک اور سوال پڑھتے ہیں
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المشتركون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معطر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم اسمه مكتوب منقوش مرفوع في اللوح والقلم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصارتهم وبلاغتهم أجمعين أما بعد فقد قال السيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات الله أرباب فكر ونظر أرباب علم وخرد ارباب فهم و فراست ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تأمل ارباب اہل بیت ارباب حسین ارباب کربلا ارباب عزا پروردگار آپ کی اس عظیم ترین عبادت کو خدمت کو معاونت کو مشارکت کو آمد کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے ہر فرد اور ہر بشر کے لیے کہ وہ فرش عزا پر آ کر اپنے وجود کو اور اپنی فکر کو اپنے شعار کو اپنے شعور کو اپنی حیات کو اپنی تخیل کو اپنے تخیل کو اپنے افکار کو اپنے دیباچے تفکیر کو اپنے زندگی کے نظام کو اور مکمل حیات کو ذکر اہل بیت سے معطر بھی کرے اور منور بھی کرے. اس لیے عزیزان گرامی کوئی دنیا کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آسمان کی بلند ہستیوں کو زمین پر بلا لے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آسمان کی نوری اور عظیم ہستیوں کو زمین کی طرف لے آئے سوائے ذکر اہل بیت کے. اور جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو صرف
آدم نہیں آتے، صرف نوح نہیں آتے، صرف ابراہیم نہیں آتے، بلکہ نبیوں کا سلطان اور نبیوں کا سردار بھی مجلس حسین میں شرکت کرتے۔ اگر نبیوں کا سلطان اور سردار انبیاء سید الانبیاء شرکت کریں تو گویا پوری کائنات شرکت اور مشارکت کرتی ہے۔ روایتاً یہ جملہ عرض کروں کہ جب فرشتے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی طرف گزرتے ہیں تو کسی بیت میں، کسی گھر میں ذکر حسین ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کر کے جب آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہیں تو ان کے وجود سے خصوصی خوشبو آتی ہے، ایک الگ سی خوشبو آتی ہے۔ تو آسمان پر بسنے اور رہنے والے ملک، ملائکہ، اینجل یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خاص خوشبو تمہارے وجود سے کیوں آ رہی ہے؟ تو آواز دیتے ہیں ہم زمین کے فلاں منطقے علاقے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر اس گھر میں مجلس عزا ہو رہی تھی، اس مجلس عزا میں ہم نے بیٹھ کر اپنے پروں کو مس کیا، لہذا ہمارے پر معطر ہو گئے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو۔ جواب ملتا ہے مجلس ختم ہو گئی۔ کہا مجلس ختم ہو گئی مگر وہ جگہ تو باقی ہے۔ پھر وہ فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں اور جہاں عزادار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسی جگہ پر اپنے پروں کو مس کر کے معطر اور منور ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں۔ تو بشر اگر یہ چاہتا ہے، میں نے مجلس شروع کر دی، بشر اگر یہ چاہتا ہے، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی فکر پرواز کرے، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت سے جسم صرف پرواز نہیں کرتا، فکر انسانی پرواز کرتی ہے، دماغ انسانی پرواز کرتا ہے، عقول انسانی پرواز کرتے ہیں، تخیل انسانی کو پرواز ذکر اہل بیت سے عطا ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جب اس ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو توحید کے ابواب کھلتے ہیں، نبوت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ہر بشر عزیزان گرامی نماز پڑھ کر نماز کی چاشنی اور ذائقے سے باخبر نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر حسین نہ سنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک وہ ذکر حسین نہ سنے وہ نماز کی چاشنی، نماز کا ٹیسٹ اور نماز کے ذائقے سے عزیزان گرامی باذوق نہیں ہوتا جب تک وہ ذکر حسین نہ سنے، اور جب ذکر حسین سنتا ہے تو اس کے وجود میں وہ کیفیت آ جاتی ہے، فکری طور پر، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، دماغی طور پر، عقلی طور پر اب وہ پرواز کرتا ہے، اور پرواز کر کے یہ سمجھ جاتا ہے وہ کتنی بلند ذات ہوگی، وہ کتنی بالا ذات ہوگی کہ جس کے لیے حسین مظلوم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس شخصیت کو، ذات کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ غور کریں عزیزان گرامی، اب میں آپ کی فکر تک چند باتیں آج پہنچانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، عشق اہل بیت، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت آپشنل نہیں ہے، خیاری نہیں ہے کہ یہ یا یہ۔ عشق اہل بیت، مودت اہل بیت ایسنشل ہے، آپشنل نہیں ہے کہ ہم یہ چھوڑ کر نماز اگر ہم نے پڑھ لیا، عشق اہل بیت بعد میں یعنی مجلس حسین ہم کریں یا نہ کریں، یا نماز ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں چیزوں کا عزیزان گرامی کسی طرح سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ حسینی نماز سے دور نہیں ہے اور نماز حسینی سے دور نہیں ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ اب میں نے جس حدیث کو آپ کی فکر تک، شعار تک، شعور تک، دماغ تک، عقل تک، تھاٹ تک پہنچانے کی کوشش کی، بہت مشہور حدیث پیش کیا عزیزان گرامی تاکہ آپ ذرا سا بیدار ہو کر لطف لیں۔ کس کی حدیث ہے؟ رئیس الانبیاء کی، سید الانبیاء کی، نبیوں کے سلطان کی، سردار کی، پیغمبروں کے پیغمبر کی، زبدہ جمال کائنات کی، حسن کائنات کی عزیزان گرامی، دیباچہ انسانیت کے فکر میں جو شخصیت، جو ذات اتر جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ مرسل اعظم جب بھی کلام کرتے ہیں تو پہلے پروردگار نے کہا نبی نہیں بولتا مگر وحی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ اس کا مطلب زبان نبوت پر، لسان نبوت پر، مزاج نبوت پر، امتزاج نبوت پر، کیفیت نبوت پر، شعار نبوت پر، شعور نبوت پر، عقل نبوت پر وحی الہی کا پہرا ہے۔ گفتگو نبی کی ہوتی ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. گفتگو نبی کی ہوتی ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، مشیت خدا کی ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی اگر نبی نے یہ اعلان کر دیا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. اب پوری دنیا کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص حسین سے کٹ رہا ہے تو وہ نبی سے کٹ رہا ہے. تو اگر کوئی نبی سے یا حسین سے کٹ رہا، حسین سے کٹ کے بچ کے اگر انسان عبادت کر رہا، نماز پڑھ رہا، حج کر رہا، طواف خانہ کعبہ کر رہا، تو مولا نے جیسے خطبہ دیا تھا کہ یہ دوڑتے ہوئے طواف خانہ کعبہ کرنے والے انسانوں کو یہ کہا تھا ایھا الکفرۃ الفجرہ، جبکہ وہ لباس حجاج میں تھے، جبکہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے، جبکہ وہ سر بھی منڈوا چکے تھے، لیکن ان کو انسان اور مسلمان نہیں بلکہ کافر اور فاجر کہہ کے 1400 سال پہلے علی کے بیٹے نے یہ بات دنیا کو بتا دی. عزیزان گرامی حج اور عبادت اسی وقت مقبول اور قبول ہوگی جب عشق حسین ہو. عشق حسین نہیں ہے تو وہ انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے، حسین مجھ سے. اس کا مطلب عزیزان گرامی نبوت کے اس عظیم ٹکڑے کو، نبی کے اس ٹکڑے کو، شعار نبوت کے اس ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں. حسین نبی سے ہٹ کے کٹ کے الگ سے کوئی شخصیت نہیں. عزیزان گرامی غور کیجئے گا، ایک ذمہ داری نبی کو ملی یعنی نبوت ملی، ان کو نبی کہا گیا. دوسری ذمہ داری امامت حسین مظلوم کو ملی تو ان کو امام کہا گیا. لیکن نور کے دونوں ٹکڑے عزیزان گرامی اصل میں نور واحد ہیں. مرسل اعظم نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، نور ایک ہے، ٹکڑے دو ہیں. اس کا مطلب ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اب ارشاد فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں. یہاں تک بات پوری دنیا کی فکر تک، دماغ تک، شعور تک، تھاٹ تک پہنچ گئی. لیکن جب اتنا بڑا پیغمبر، وارث دین، وارث شریعت، وارث کائنات اور وارث عصمت اور وارث انبیاء اور دین کا لانے والا یہ کہہ رہا ہے انا من حسین، میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی اس حدیث پر ذرا ٹھہریے اور اس کی تعلیل، اس کی تحلیل اور اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کے مفہوم اور منطوق تک سمجھیے کہ نبی نے اگر یہ جملہ کہہ دیا کہ میں حسین سے ہوں تو صرف یہیں تک نہ ٹھہرے رہیے. پوری کائنات عزیزان گرامی محبت اہل بیت میں اور محبت مرسل آدم میں اللہ نے خلق کیا. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں تو صرف نبی کا جملہ یہیں تک نہیں ہوگا. اگر نبی حسین سے ہیں تو آدم بھی حسین سے ہیں، نوح بھی حسین سے ہیں، ابراہیم بھی حسین سے ہیں. یعنی 1,24,000 نبیوں کی بقا حسین سے ہے. اب یہیں تک نہ ٹھہریے عزیزان گرامی، دین حسین سے ہے، دین کی بقا حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، شریعت کی بقا حسین سے ہے، پرچم توحید حسین سے ہے، پرچم توحید کی بقا حسین سے ہے. اب مرسل اعظم کے پشت پر عزیزان گرامی حسین جب تشریف لے گئے تو دنیا کے مفکر، مدبر اور معلل اور محلل نے یہ کہا کہ جب مرسل اعظم نبیوں کا سلطان السردار، پیغمبروں کا پیغمبر حالت سجدہ میں ہے اور اس وقت پشت نبوت پر امامت ہے تو یہ بتائیے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 یا 72 مرتبہ نبی کو کہنا پڑا سبحان ربی العالی و بحمدہ. اب دنیا کا ہر فرد اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ جب نبی نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کے دماغ میں کیا حسین تھے یا نہیں تھے؟ آف کورس تھے، آف کورس، اس لیے کہ نبی کی مشیت حسین کی مشیت ہے. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ بات واضح کر دیا. غور کیجئے گا، نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے مگر نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس نے نبوت پر حسین تشریف فرما. عزیزان گرامی اب اس لفظ کو ذرا سمجھنے کے لیے 2 منٹ آپ کا لوں گا. عزیزان گرامی کون پشت نبوت پر ہے؟ صرف حسین نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی حسین کے وجود میں
پروردگار عالم نے پوری کائنات کے کمالات کو سمیٹ دیا تھا. کیا مطلب عزیزان گرامی؟ مطلب یہ عزیزان گرامی کہ پرچم توحید وجود حسین میں سمٹا ہے، اور عزیزان گرامی مکمل دین وجود حسین میں سمٹا ہے. وجود نبوت وجود حسین میں ہے. اس کا مطلب عزیزان گرامی اب حسین کی جو ذات ہے وہ 1,24,000 نبیوں کا جلال و جمال و کمال و حیبت و جرأت و شجاعت جس دین میں آ جائے اسے حسین کہتے ہیں، جس وجود میں آ جائے اسے حسین کہتے ہیں. اب پشت نبوت پر صرف حسین نہیں بیٹھے ہیں، پشت نبوت پر شریعت بیٹھی ہے. خدا کی قسم پشت نبوت پر شریعت بیٹھی ہے. شریعت کو نبوت نہیں ہٹا سکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صرف ایک بچہ نہیں بیٹھا، پشت نبوت پر شریعت بیٹھی ہے. اور ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ دوں، پشت نبوت پر دین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو یاد نہیں آیا ہندوستان کی سرزمین پر سویا ہوا غریب نواز کی خدمت میں جب اہل ہند گئے اور جا کر کہا حسین کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے بیان کیجئے، تو کہتا شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہیں. یہیں تک اگر ہندوستان کے سینے پر سویا ہوا غریب نواز رک جاتا تو دنیا کوئی اشکال نہ کرتی. لیکن آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں دین است حسین. یہ نہیں کہا محافظ دین حسین، یہ نہیں کہا جز دین حسین، یہ نہیں کہا کہ بقائے دین حسین، بلکہ کہا دین است حسین. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. پشت نبوت پر جو ذات بیٹھی ہے اس ذات اور شخصیت کو حسین بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پشت نبوت پر دین عزیزان گرامی، پشت نبوت پر شریعت بیٹھی ہوئی ہے، پشت نبوت پر امامت ہے، پشت نبوت پر عزیزان گرامی مکمل دین بیٹھا ہوا ہے. اب جب مکمل دین بیٹھا ہوا ہے تو نبی میں یہ خیار یا اختیار نہیں عزیزان گرامی کہ نبی اور مرسل اعظم حسین کو اتار دیں اور حسین کو اتار کر سجدے کو مکمل کریں. دنیا کو یہ پہچانوا دیا، بتا دیا، اعلان کر دیا. یاد رکھو نبوت کا رشتہ امامت سے اس طرح سے ہے کہ ارادہ نبوت ارادہ امامت ہے اور ارادہ امامت ارادہ خدا ہے. اب اگر حسین کو کسی جگہ دیکھ لو تو یہ سمجھ لو دین وہاں ہے. اب یہاں وہاں دین کو تلاش مت کرنا. جہاں حسین نظر آئے وہاں دین ہے، جہاں حسین نہ نظر آئے وہاں یزیدیت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حسین نسل دین ہے عزیزان گرامی. سلام و امام حسین کو. حسین نسل دین حسین، مزاج دین حسین، شرف دین حسین، اصل دین حسین، نور دین حسین، تعزیز دین حسین، تبجیل دین حسین، معزز دین حسین، شرف دین حسین، حسن دین حسین، مزاج دین حسین، دیباچ دین حسین، تشکیل دین حسین، مدبر دین حسین، مدرس دین حسین، مدرس دین حسین، معلم دین حسین، معلم دین حسین. عزیزان گرامی نور دین حسین، مستنیر دین نہیں منیر دین حسین. جو نور عطا کرے دین کو اس کو حسین کہتے ہیں. اور یہ مملکتوں کے شرف کا شہزادہ حسین، نور کائنات حسین، جلال کائنات حسین، جمال کائنات حسین، حسن کائنات حسین، دیباچ کائنات حسین، محافظ کائنات حسین، اصل کائنات حسین، اصول کائنات حسین. غور کیجئے گا عزیزان گرامی آدم سے لے کر خاتم تک پوری کائنات کے وجود کو جو ایک اپنے سجدے سے بچا لے شریعت میں اس کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مخزن علم خدا حسین. غور کیجئے گا عزیزان گرامی مخزن علم خدا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں عزیزان گرامی. آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں اور کسی مقام پہ وقت رات عرض کروں گا مخزن سر خدا حسین. اسرار الہی جس کے سینے میں اس کو حسین کہتے ہیں. علم الہی جس کے وجود میں سینے میں ہو اس کو حسین کہتے ہیں. عزیزان گرامی اسرار الہی حکمت خدا اللہ کی جو وزڈمز ہے جس کے وجود میں سینے میں مشیت میں ارادے میں اعمال میں افعال میں ہو اسے کو حسین کہتے ہیں. حسین کائنات کا عظیم رہبر عزیزان گرامی جس کے لیے مرسل آدم نے آگے بڑھ کر حدیث میں کہا احب اللہ من احب حسینا. یاد رکھو اللہ اسی سے محبت کرتا ہے
شرط ہے، کنڈیشن، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے یا کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب اگر یہ چاہتے ہو کہ تم محبوب خدا بن جاؤ تو حسین کے عشق میں ڈوب جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، عشق حسین، محبت حسین آپ کو فرش حسین تک لے کر آتی ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، ان حب الحسین یجعل الانسان محبوبا عند اللہ۔ حسین کی محبت انسان کو محبوب خدا بناتی ہے۔ یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو چاہے تو حسین کو چاہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ اور جیسے اللہ چاہے عزیزان گرامی، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے تو حسین کو چاہو۔ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، یعنی میں حسین سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ لفظ، اس لفظ کی تشریح ہونی چاہیے، اس کی تفسیر ہونی چاہیے، اس کے منطوق کو بیان کرنا چاہیے، اس کے مفہوم کو بیان کرنا چاہیے، اس کی تعلیل کو، اس کی تشریح کو، اس کی تعزیز کو اور اس کی تعلیلات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف نبی حسین سے نہیں ہے، پوری کائنات حسین سے ہے۔ خدا کی قسم، بقائے کائنات حسین سے ہے، وجود کائنات حسین سے ہے، دین کی بقا حسین سے ہے، شریعت حسین سے۔ یعنی نبی اس جملے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں حسین سے ہوں تو اس کا مطلب صرف مجھ تک نہ ٹھہرنا، یہ زمین و آسمان حسین سے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پرچم توحید حسین سے ہے، یہ نبوت کا پرچم حسین سے ہے، یہ انسانیت کی علمبرداری حسین سے ہے، اور یہ کائنات میں بٹنے والا رزق حسین سے ہے، اور یہ کائنات کی چرند پرند ہوا اور یہ کائنات کا سارا وجود حسین سے ہے۔ اور حسین کی عظمت کو سمجھو، نبی مرسل آدم نے اپنے دوش پر حسین کو سوار کیا، مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے اور نکلنے کے بعد کہا ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے پہچان لو، اسے بھول مت جانا۔ یعنی حسین کا صرف لفظ یاد نہیں کرایا، حسین کی شکل بھی دکھا دی۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ عشق اہل بیت واجب ہے، محبت اہل بیت واجب ہے، واجب ہے، واجب عزیزان کرام۔ اس لیے قرآن کی آیت اعلان کر رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کی ساری زحمتیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں ایک طرف، کیا چاہیے؟ کہ ان سے پوری کائنات اور یونیورس اور انٹائر ورلڈ سے یہ کہو کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کریں۔ اس کا مطلب فکر انسانی میں عشق اہل بیت ہونا ضروری ہے، مزاج انسانی میں عشق اہل بیت ہونا ضروری ہے، شعار انسانی میں عشق اہل بیت ہونا ضروری ہے، شعور انسانی میں عشق اہل بیت ہونا ضروری ہے، ایکشن اور ڈیڈ اور عمل میں عشق حسین ہونا ضروری ہے، فکروں میں حسین کا ہونا ضروری ہے، فکروں میں، خیالات میں حسین کا ہونا ضروری ہے، تخیل و تخیلات میں حسین کا ہونا ضروری ہے، اور یہیں تک نہیں، ہر گھر میں حسین کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس بات کا اعلان ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم گھر گھر مجلس کر کے بتاتے ہیں کہ حسین فکروں میں ہمارے ہے، حسین شعور میں ہمارے ہے، حسین ہماری عقلوں میں ہے، حسین ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس شخصیت کو، اس حسین کو، اس ذات کو دنیا اس لیے سلام کرتی ہے کہ زمین مقتل اور کربلا پر حسین مظلوم نے توحید کی اس کیفیت کو اور اس نورانیت کو بچایا ہے کہ دنیا اپنے فکری نقطہ نظر سے قلم کو توڑ دیتی ہے۔ کہ عجیب منظر تھا، ساری طاقتیں حسین کے سامنے کھڑی تھیں اور حسین اپنے اس رابطے اور ارتباط اور اس کنیکشن کا اعلان کر رہے تھے کہ اے یزید، تجھے اپنی طاقت پر ناز ہے، مجھے اپنی قدرت پر ناز ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے ہمارے رابطے کو کاٹ دے گا، ہم تو نو کے سینہ پہ بھی جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم نو کے سینہ پہ بھی جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اے یزید، اے یزید، تو توحید کے پرچم کو سرنگو نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی، یزید یہ سمجھ رہا تھا، عمر سعد کا لشکر یہ سمجھ رہا تھا، میں نے حسین کی گردن کو کاٹ دیا، یعنی حسین کے رابطے اور کنیکشن کو کاٹ دیا۔ حسین نے کہا میرا جسم تو صحرائے کربلا میں ہے مگر سر تن پر، سر نو کے سینہ پر ہے۔ عزیزو، یہ آیت کی تفسیر
مکمل نہ ہوتی اور دنیا کا ہر جوان یہ سوال کرتا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی اور قیوم ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت یہ چلا چلا کے جو کہتے ہیں اللہ کے جسم ہے، جسم کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، دلیل یہ دیتے ہیں اہل سنت بھائی کہ زندگی کے لیے جسم کی باڈی کی ضرورت ہے، باڈی نہ ہو تو انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ حسین نے کہا میرا جسم تو صحرائے کربلا میں ہے، میں نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کروں، جب میں مخلوق ہو کر، مجھ جیسا مخلوق ہو کر زندگی کے لیے مجھے جسم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خالق اکبر کو جسم اور باڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے نو کے سنا پر تلاوت کر کے توحید کو بچایا ہے، اپنی فضیلت کا اعلان نہیں کیا۔ عزادارو عجب منظر ہے صحرائے کربلا میں، اور توحید اس انداز میں بچایا ہے کہ بیٹی پکارتی رہی بابا بابا بابا، اور حسین سجدہ خالق میں۔ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہے، 4 سال کی بچی سے رخصت ہونا۔ عزادارو حسین کی بچی روز عاشورہ توحید کو سمجھنے کے لیے بہترین انداز ہے حسین کا، بچی آواز دے رہی بابا بابا بابا، حسین سجدہ خالق میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو بانی مجلس کی خواہش یہ ہے کہ بہن بھائی کے مصائب پڑھے جائیں، اکبر کے اور حضرت مظلوم اور یتیمہ کے چند فقرے سن لو۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بہت مظلومہ ہے یہ بچی، بہت روئی ہے یہ بچی، بہت تڑپی ہے یہ بچی، پوری کائنات میں سب سے زیادہ 3 بیٹیاں بہت روئی ہے عزادارو، 3 بیٹیاں جب تک زندہ رہی روتی رہی عزادارو، بہت گریہ کیا 3 بیٹی نے۔ ایک رسول اللہ کی بیٹی ہے، بابا کے شہادت کے بعد مدینے کے گلیوں میں کہتی رہی سبت علیہ، اے لوگوں میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دن کے اجالے پر مصیبتیں پڑتی تو دن کا اجالا مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بیٹی ہے جناب زینب علی کی بیٹی ہے، کربلا سے شام تک جب علی کی بیٹی کو نیزوں سے مارا گیا، تازیانوں سے مارا گیا، ایک ماں کو 2 بچوں کے لاشیں کے سامنے سے گزارا گیا، علی کی بیٹی کو اتنا مارا گیا خدا کی قسم آپ تڑپ جائیں گے۔ کربلا سے شام تک جب علی کی بیٹی کو اتنا مارا گیا، جب علی کی بیٹی تھک کے اگر سونا چاہتی تھی تو شبر نیزوں اور تازیانوں سے علی کی بیٹی کو جگاتا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تیسری بیٹی کائنات میں حسین کی ہے، مورخ نے آج تک اس درد پر، اس مصیبت پر، اس کیفیت پر اتنا مورخ اور کائنات کا ہر فرد روتا ہے۔ کتنی مظلومہ تھی حسین کی بیٹی، جس نے آخری وقت میں بابا سے کہا تھا بابا مجھے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عصر عاشور سے شام زندان تک حسین کی بیٹی روتی رہی اور رو رو کے کہتی تھی این عمی العباس این ابی لما ترکنی الوحیدہ لما ترکنی الغریبہ۔ کبھی رو کے کہتی تھی بابا کہاں ہو، زندان میں مجھے نیند نہیں آتی۔ سلام حسین کی مظلومہ پہ۔ عزادارو چند فقرے سن لو، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ روز عاشورہ عزادارو علی کی بیٹی 2 مرتبہ خیمے سے نکلی ہے زینب کبریٰ۔ ایک مرتبہ اس وقت نکلی جب اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا۔ اکبر نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اکبر نے بابا کو نہیں بلایا، لیکن علماء کہتے ہیں جیسی اکبر کی اس آواز کو حسین نے سنا، حسین ایک مرتبہ خیمے سے جب مقتل کی طرف چلے ہیں، حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک جملہ حسین کا گونجا الدنیا بعدک الافا، میرے لال اکبر تیرے بعد یہ دنیا۔ اللہ اکبر۔ زمین کربلا پر حسین نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی، لیکن جب اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا، حسین نے آواز دے کے کہا تمنا الحسین الموت۔ حسین نے موت کی تمنا کی ہے۔ خدا کی
کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے. ایک مرتبہ حسین اکبر کے لاشے کی طرف چلے ہیں. حسین سے جب چلا نہ گیا تو ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل, گھٹنوں کے بل, پدر بر لاشے پسر, زانو بزانو رسید. اللہ اکبر, جزاکم اللہ. زدار و مجلس ختم ہو رہی, دعا مانگ لیجئے گا. ایک مرتبہ جب حسین پہنچے ہیں, اکبر کے قریب پہنچے ہیں, اکبر کا لاشا زمین مقتل پہ تھا. عزادارو راوی کہتا قیامت کا منظر تک کیا ہوا کہ حسین نے اکبر کو مقتل میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے جب دیکھا تو اکبر کے بازو میں حسین لیٹ گئے. اکبر یوں مقتل میں لیٹے ہوئے تھے, حسین اکبر کے بازو میں لیٹ گئے, اور لیٹنے کے بعد اکبر کو یوں اپنے طرف پلٹا کہ آخری مرتبہ سینے سے لگا لوں اپنے لال کو. جیسے حسین نے سینے سے لگایا, اکبر نے ایک مرتبہ کہا آہ. جیسی اکبر کی آواز ہے آہ, بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. حسین نے برچھی کے پھل کو نکالا تو مگر برچھی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ. حسین نے کلیجے کے ٹکڑے کو مقتل میں لیا. قیامت کا منظر تھا عزادارو. ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے لاش کے ٹکڑے پر وہاں موجود ہیں اور کلیجے کے ٹکڑے کو ہاتھوں میں لے کر حسین کہتے اللہم. ایک مرتبہ جب اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا, زینب کبریٰ اکبر کے لاشے پر پہنچی, بھیا آپ سے اکبر کا لاشا نہ اٹھے گا, میں نے 18 برس پالا ہے. زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرایا. جوان خون کی دھاروں سے زینب کی سفید چادر رنگین ہو گئی. آواز دے کر کہا اکبر, میرے لال اکبر. اکبر نہیں گیا, میرے سینے سے دل گیا. ہائے میرے لال اکبر, واہ حسینہ, واہ مصیبتہ. پروردگار اس مظلوم بیٹے کا واسطہ ہے جس کی شہادت پر ماں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جب ماں کے پاس اکبر کا لاشا آیا, آواز دی گئی اے ام لیلا اکبر کا لاشا ہے. ماں تنابوں سے ٹھوکریں کھاتی رہی. مجھے کوئی میرے بیٹے اکبر کے لاشے تک لے جائے, مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اس ماں کا واسطہ ہے. پروردگار تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے, سکینہ کے رخسار پر لگے ہوئے زخموں کا واسطہ. ظالم نے کربلا سے شام تک بہت مارا ہے اس بچی کو. تمام حاضرین, جالسین, مشارکین, مشترکین, مومنین, مومنات, ماں, بہنیں, بھائی, بزرگان, بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بانی مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما. ماتم حسین یا شادی کا ماں کے دل میں تھا, شادی کا آئے اکبر. کر گئے زندگی میری ویران, آئے اکبر. ماں کے دل میں تھا شادی کا آرزو تھی کہ صحرا میں دیکھوں, صدقے ہو لوں. رہ گئے دل ہی دل میں سب ماں, آئے اکبر. رہ گئے دل ہی دل میں سب ماں, آئے اکبر. میرے دل کو قرار آئی کیوں کہ
بولو دلبر میرے دل کو قرار آئے کیوں کہ بولو دلبر تیری فرقت میں کیسے جیے ماں ہائے اکبر تیری فرقت میں کیسے جیے ماں ہائے اکبر سردیاں تو نے حق کی بقا میں کربلا میں سردیاں تو نے حق کی بقا میں کربلا میں تیرا مجھ پہ بڑا ہے یہ احسان ہائے اکبر تیرا مجھ پہ بڑا ہے یہ احسان ہائے اکبر اب رہے گا ان آنکھوں میں منظر زندگی بھر اب رہے گا ان آنکھوں میں منظر زندگی بھر رن میں لاشا تیرا خون میں غلطا ہائے اکبر رن میں لاشا تیرا خون میں غلطا ہائے اکبر جلتی رہتی پتاشا تمہارا ماں نے دیکھا جلتی رہتی پتاشا تمہارا ماں نے دیکھا اب نہ سائے میں بیٹھے گی یہ ماں ہائے اکبر اب نہ سائے میں بیٹھے گی یہ ماں ہائے اکبر کیسے لکھے فراز اب خدایا اس کا نوحہ کیسے لکھے فراز اب خدایا اس کا نوحہ زندگی کا ہو جس کی عنوان ہائے اکبر زندگی کا ہو جس کی عنوان ہائے اکبر اے جان سکینہ نادان سکینہ اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ اے جان سکینہ دیکھو تو اٹھو قید میں یہ کس کا ہے ماتم بانو تیری اس نیند کے قربان سکینہ اے جان سکینہ حسین یا عباس 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 حسین یا
کچھ رحم کھاؤ باپ ہے حد درجہ سوگوار قاسم نان اور نان عباس ڈھونڈو کہاں پہ آتا نہیں کچھ مجھے نظر لاشوں سے رن میں ٹھوکریں کھاتا ہوں بار بار لاشوں سے رن میں ٹھوکریں کھاتا ہوں بار بار قابو نہیں ہے دل پہ نہ تازہ پہ اختیار قابو نہیں ہے دل پہ نہ تازہ پہ تیری پھوپھی نکل پڑے خیمگاہ سے تیری پھوپھی نکل پڑے خیمگاہ سے 18 سال پالا ہے اس نے تو چاہ سے 18 سال پالا ہے اس نے تو چاہ سے جب سے سنی تیری صدا ماں بے قرار جب سے سنی ہے تیری صدا ماں بے قرار سینے کو پکڑتی ہے مجھ سے بار بار سینے کو پکڑ پوچھتی ہے مجھ سے بار بار
اینا اے علی اکبر خط آیا ہے وطن سے بہن کا اسے پڑھو خط آیا ہے وطن سے بہن کا اسے پڑھو اٹھ کر جواب فاطمہ صبرا تو کچھ لکھو اٹھ کر جواب فاطمہ صبرا تو بابا تیری سکینہ بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ بالی بھی چھن گئی اور چادر بھی چھن چکی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دونوں ہوئے یتیم اور دونوں کو باپ کا غم دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم دونوں کے غم میں دنیا آنسو بہا رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بالی بھی چھن گئی اور چادر بھی چھن چکی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دروازہ جل گیا تھا اب فاطمہ کے گھر کا اب خیم جل رہے ہیں منظر وہی ہے بابا دامن جل گیا ہے چادر بھی چھن چکی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے پہلو فاطمہ کے حسن کو مار ڈالا ہاتھوں کا تیر بابا اصغر تیر کھایا خون سے خوشبو محسن کی آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی
تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا بالوں سے لگ رہی ہوں ماں پہ گزری مجھ پہ گزر رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا فصلیوں سے آواز آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے کب تک تماچے کھائے یہ غم زدہ سکینہ ڈوبا ہے بحر غم میں اب قلب کا سفینہ کہتی ہے سجینہ اماں ہے کوئی جینا عباس جلد آؤ مر جائے گی سکینہ جائے گی سکینہ
ڈوبا ہے بحر غم میں ہر قلب کا سفینہ کہتی ہے سکینہ اما ہے کوئی نہ عباس جلد آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلد آؤ مر جائے گی سکینہ عباس جلد آؤ مر جائے گی سکینہ میں ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے 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 اکبر میں تجھے کہ اکبر میں تجھے خیروں میں جاؤں کیسے ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے میں 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 ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے
ہائے برچی سینے ہے اور سینہ لہو میں تر ہے عشق یارے ہو لگتا اکبر میں تجھے کہ اکبر میں تجھے خیموں میں جاؤں کیسے میں ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے ہے یاد جس وقت بنا نا کی مجھے آتی ہے رات کو اکبر میں تجھے کہ اکبر میں تجھے خیموں میں جاؤں کیسے میں ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے میں ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے میں ضعیفی میں تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے ہائے برچی میں تیرا
روز دین و عیشت کا بھلا خدا یا ورحمة الله وبركاته.